الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. محترم عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے انسان کو جو زندگی عطا فرمائی ہے یہ بہت قیمتی زندگی ہے۔ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ اللہ کی رضا کے اندر گزرنا چاہیے، اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں یہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ فضول کاموں کے اندر، فضول باتوں کے اندر اس نعمت کو ہم ضائع نہ کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی بناتے تھے۔ ان کی زندگی لکھا ہے کتابوں کے اندر یا تو نماز میں گزرتی تھی، یا قرآن کی تلاوت میں گزرتی تھی، یا اللہ کے ذکر میں گزرتی تھی، یا نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے منع کرنے میں گزرتی تھی، یا جہاد میں گزرتی تھی، یا پھر حلال تجارت کے اندر گزرتی تھی۔ فضول کاموں کے اندر اور فضول باتوں کے اندر ان کی زندگی نہیں گزرتی تھی۔ آج ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھیں، بہت ساری فضولیات، فضول کام، فضول باتیں ہماری زندگی کے اندر آ چکی ہیں، شامل ہو چکی ہیں۔ ایک بہت غریب آدمی تھے، کتابوں کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے، اس کو ایک قیمتی ہیرا ملا۔ سونار کے پاس لے گئے، سونار نے کہا کہ یہ قیمتی ہیرا اتنا بڑا قیمتی ہے اور مہنگا ہے کہ اس کی قیمت ہم سونار بھی اس کی ادا نہیں کر سکتے۔ تو سونار نے اس کو مشورہ دیا کہ تم بادشاہ کے پاس جاؤ، اس کی قیمت بادشاہ ہی ادا کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ چنانچہ بادشاہ کے پاس گیا، بادشاہ نے اس قیمتی ہیرے کو دیکھا تو مشورہ کیا وزیروں سے کہ اس کی قیمت کتنی اس کو دینی چاہیے۔ ہیرا بھی بہت قیمتی ہے اور قیمت بھی اس کی بہت زیادہ ہوگی۔ تو کسی وزیر نے کہا کہ آپ اس آدمی کو مجھے حوالے کر دیں۔ اس آدمی کو اس وزیر نے کہا کہ تم صبح کی نماز کے وقت آ جاؤ یہاں پر، اور شام کے وقت مغرب کے ٹائم جو تم اس محل میں، بادشاہ کے محل میں پڑا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے، لینا چاہو خزانہ وہ لے لینا۔ تمہارے لیے وقت ہوگا پورے دن کا، صبح سے لے کر مغرب کے ٹائم تک، سورج کے غروب ہونے تک۔ چنانچہ اس کو ساری رات نیند نہیں آئی۔ صبح کو فجر کی نماز کے وقت وہ محل میں داخل ہوا، دیکھا کہ اچھے اچھے لباس اس محل کے اندر رکھے ہوئے، اچھے اچھے لباس، بادشاہت والے لباس۔ اس نے کبھی وہ جوڑا پہنا، کبھی وہ جوڑا پہنا، کبھی وہ جوڑا پہنا، اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے آئینے کے اندر کہ کون سا جوڑا اچھا لگ رہا ہے۔ بہت خوبصورت ایک لباس پہن لیا۔ پھر آگے گیا محل کے اندر تو دیکھا کہ بہت اچھے اچھے کھانے لگے ہوئے ہیں۔ کبھی وہ کھانا کھا رہا ہے، بھوک تو بہت لگی ہوئی تھی، کبھی وہ کھانا کھا رہا ہے، کبھی وہ کھانا کھا رہا ہے، کبھی وہ کھانا، پیٹ بھر لیا۔ پھر آگے دیکھا جا کر کہ بہترین قسم کے بستر لگے ہوئے ہیں، گدے لگے ہوئے ہیں، قالین بچھے ہوئے ہیں، تکیے لگے ہوئے ہیں۔ اب یہ پوری رات نیند کی نہیں تھی، اس نے تھکا ہوا بھی تھا، لباس بھی اس نے بہترین آرام دہ والا پہنا تھا، اور کھانا بھی اس نے بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھا لیا تھا، اچھا کھانا تھا، بادشاہت والا کھانا تھا، کبھی اس نے زندگی میں کھایا نہیں تھا۔ تو اس کو نیند بھی بہت آ رہی تھی، بستر دیکھے تو اور زیادہ اس کو جو ہے نا وہ مزہ آ گیا کہ بہترین بستر لگے ہوئے ہیں، کبھی ان بستروں پر سویا ہی نہیں ہوں۔ جیسے ہی وہ بستر پر لیٹا اس کو نیند آ گئی، حتیٰ کہ اتنا سویا کہ سورج کے غروب ہونے کا وقت ہو گیا۔
وزیر نے اس کو کہا کہ بھائی اٹھو، ابھی تمہارے محل سے نکلنے کا وقت ہو گیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں اٹھایا، میں نے تو قیمتی ہیرا دیا تھا، اس کے بدلے میں میں نے تو کچھ بھی نہیں اٹھایا۔ وزیر نے کہا کہ اب وقت چلا گیا، تم نے اپنا وقت ضائع کر دیا اچھے لباس کے پہننے میں، اچھے کھانوں کے کھانے میں، اور اچھے بستر پر سونے میں۔ اب وہ تمہارا وقت جا چکا ہے، ابھی تمہیں کسی چیز کے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مثال دے کر علماء فرماتے ہیں کہ انسان کا بھی یہی حال ہے کہ انسان کو اللہ نے زندگی دی ہے، بہت خوبصورت زندگی دی ہے، ایک نعمت دی ہے، اور انسان اس زندگی کو دنیا کے اندر نیک اعمال کرنے کے بجائے، نیکیاں کمانے کے بجائے، اللہ کو راضی کرنے کے بجائے کہ مجھے آخرت میں وہ نیکیاں لے کر جانی ہیں جو قبر میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی، کس میں وقت گزار رہا ہے کہ میرے لباس کیسے اچھا ہو جائے، میرا مکان کیسے اچھا ہو جائے، میرا کھانا پینا کیسے اچھا ہو جائے، میرا جو ہے وہ سونا اور بستر میرا کس طریقے سے اچھا ہو جائے، اور اپنی دنیا کی ضروریات میں اور اپنی دنیا کی مصروفیات میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہے۔ تو انسان کی مثال بھی وہی ہے کہ جب قبر کے اندر جائے گا، موت کے وقت اس کی زندگی کا جب سورج غروب ہو جائے گا تو اس کے ہاتھ میں نیکیاں ہوں گی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ قبر میں جائے گا تو پھر اس میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی رضا میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک کاموں کے اندر اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔